فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے، اور اگر ابھی کے، کیونکہ لائیو میں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ابھی کے وقفے کی بات کی جائے، تو ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہیں، اور بہت آپ اکثر ان کو ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی آواز بھی پسند کرتے ہیں۔ ٹریفک میں، کراچی کے ٹریفک کا آپ کو معلوم ہے، اس میں شاید ان کو آج دیر ہو گئی ہے۔ خوش آمدید کریں گے حنا طاہر کو فیض رمضان میں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں حنا آپ؟ اچھا، حنا کی بھی آپ ابھی آواز میں نعت سنیں گے، لیکن مفتی صاحب سے وقفے سے پہلے بہت ایک اچھا موضوع ہے آج کا ہمارا، اس پر بات ہو رہی تھی، شب قدر کی اعمال کی بات ہو رہی تھی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا تعلیم فرمائی، اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اپنے رب سے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا دل بھی پاک ہو، اس کا ظاہر بھی پاک ہو، اس کا باطن بھی پاک ہو، اور اس کا عبادت کے اندر دل لگے، اپنے رب کی طرف عبادت میں اس کو یکسوئی حاصل ہو۔ تو یہ ایک کام کرنا ہمیں ضروری ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ شب قدر ہے کیا، تو قرآن پاک سے اگر ہم اس کو ایک آیت کے اندر بھی دیکھ لیں، تو پروردگار نے سورہ قدر کے اندر بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کو مفسرین کرام نے فردر ایکسپلین کیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کس اسپیکٹس کے اندر، تو انہوں نے بتایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، اور وہ 1000 مہینوں کو اگر ہم سال میں کنورٹ کریں تو مور اور لیس 83 ایئرس، مطلب ایک رات کی عبادت 83 ایئرس کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اس کی بھی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک شارٹ ریزن ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت کم ہوتی ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، 500 ایئرس 700 ایئرس، تو ان کی نیک اعمال ہم سے زیادہ ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سوچ ہی رہے تھے کہ پروردگار نے جبریل امین کے ذریعے وحی نازل کی، اور سورہ قدر اس میں نازل ہوئی کہ ہم نے ایک رات ایسی دی کہ تم اس میں عبادت کر لو، گویا کہ 83 سال کی عبادت ہمارے پاس لکھ دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی مفتی صاحب، کیونکہ ہمارے ناظرین کا بھی یہی سوال آئے گا کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں تاخراتوں کی اہمیت کی، نزول قرآن کی جانب جب آتے ہیں تو وہ بھی اس ماہ رمضان میں ہی آیا، اس میں بھی کیا کوئی حکمت ہے، کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں، پروردگار نے بہت اچھے طریقے سے پورے سسٹم کو ارینج کیا، اس کا تو پورا سسٹم ہی بہت طریقے سے ارینج ہے، دیکھا جائے بے شک، کیونکہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں سب سے افضل، قرآن پاک تمام کتابوں میں سب سے افضل، تو پروردگار نے اپنی سب سے عظیم کتاب اپنے سب سے عظیم بندے کو دی، اور اس کو دینے کے لیے سب سے عظیم مہینے کا انتخاب کیا، وہ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بھی سب سے عظیم شب کا انتخاب کیا جو شب قدر، اور پوری بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر یہ کتاب پروردگار نے دی، اور اس پر جو ایمان لے کر آئے وہ تمام انسانوں میں سب سے افضل بنے، یعنی انبیاء کرام کے بعد جو سب سے افضل بنے وہ مومنین، کس اعتبار سے کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تمام ارکان اسلام پہ اور تمام انبیاء کرام پہ ان کا ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب مسلمانوں کے لیے پروردگار نے کس طریقے سے سسٹم کو ارینج کیا کہ تم سب سے عظیم قوم ہو، اور اس بات کو قرآن کے اندر بھی بیان کیا کہ آپ وہ عظیم نیشن ہیں کہ جس کو دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اور ایک رب پر ایمان رکھو۔ تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا اور کیا تحفہ ہوگا کہ پروردگار نے اپنی پیاری کتابیں ہمارے لیے دی کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اور لاسٹ سٹیپ کیا کہ اس کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرو، تاکہ جو روشنی تم نے اس سے حاصل کی ہے وہ تم دوسروں تک منتقل کر سکو، تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی داخل جنت ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، جب ہم کیونکہ عشرے کی بات کرتے ہیں، عشرہ نجات کی، تاخراتوں کا ذکر آ گیا، وہیں پر اعتکاف کا اہتمام بھی اسی عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً بیان۔ اعتکاف دیکھیں، اگین رمضان مبارک کے اندر ایک بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے کی بات کر رہے ہیں، ایک گفٹ، اور یہ ہمارا ایک گفٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا، مطلب 21 سے لے کے اور لاسٹ رمضان تک، 20ویں کی عصر کے بعد سے آپ اس مسجد میں چلے جائیں جہاں آپ نے اپنا اعتکاف کرنا ہے، اور چاند رات تک وہاں پر اعتکاف کی نیت سے رہیں، تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کی ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے شہر میں سے کوئی ایک کر لے تو بھی کافی ہے، لیکن پرانے دور کے شہر ہمارے محلوں کے برابر ہوتے تھے، آج محلے اتنے بڑا ہو گیا، علاقہ اتنا بڑا ہو گیا، تو اس وجہ سے مفتیان کرام نے کہا کہ ایک پورے علاقے سے بھی کوئی مسجد میں بیٹھ جائے تو باقی سب کے اوپر سے اس کا گناہ ہٹ جاتا ہے، لیکن ثواب اسی کو ملے گا جس نے وہ اعتکاف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو مدینہ پاک کی ساری زندگی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا اور یہ بتایا کہ اعتکاف اصل میں ہے کیا کہ رب کے گھر میں بیٹھ کر اس کو یاد کرنا اور اس سے یہ التجا کرنا کہ اللہ اس وقت تیرے گھر سے اٹھوں گا جب تو مجھے بخشش کا پروانہ دے دے گا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہوں۔ اور اس کی فضیلت کے اندر ایک حدیث یہاں کوٹ کی جا سکتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جو اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے گویا کہ اس کو 2 حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی حج ایسے جو مقبول ہوں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا کرم پروردگار نے ہمارے اوپر کیا کہ اعتکاف جیسی عبادت، اور وہ کرنے کا مقصد بھی وہی کہ شب قدر کو تلاش کرنا۔ تو ہر معتکف کو چاہیے جو اعتکاف کی دولت سے مالا مال ہو رہا ہے کہ صحیح طریقے سے اپنے اعتکاف کو پورا کریں اور دن اور رات رب تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارے تاکہ اس کا وہاں پر بیٹھنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آمین آمین الہی آمین۔ جب یہ ذکر ہی ہم کر رہے ہیں ماہ رمضان میں اور روزے، کیونکہ میں نے آغاز میں بھی کہا روزے کی اہمیت کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، تو وہاں کیوں نہ کہ کب فرض ہوئے اور کس طرح سے، یعنی روزے کی اہمیت کس طرح سے، وہ بیان فرمائیں۔ جی، رمضان المبارک کا مہینہ تو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسلامک کیلنڈر کا 9th منتھ ہے۔ روزے کی عبادت اس مہینے کے اندر پروردگار نے ہم پہ فرض کی، اور یہ 2nd ایئر آف ہجرہ کے اندر فرض ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آ گئے تو 2nd ایئر آف ہجرہ میں رمضان کے روزے ہم پر فرض ہوئے، اور اس کی فرضیت کا حکم پروردگار نے قرآن میں دیا۔ اللہ پاک نے بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس طریقے سے جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے، اور اس کے فرض ہونے کا مقصد ایک ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور روزے کا اصل مقصد یہی ہے، ڈاؤن ٹو ڈسک ہم ہر اس چیز سے بھی رک رہے ہوتے ہیں جو ہم پہ حلال بھی ہوتی ہے 11 مہینے، مطلب کھانا پینا، لیکن رب کی رضا کے خاطر ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ تو انڈائریکٹ وے میں وہ یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے روزے کا مقصد کہ جب آپ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو آپ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑتے باقی 11 مہینے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لائیں جو شریعت کی ڈیمانڈ ہے، اور صحیح طریقے سے روزے جیسی عبادت کو مکمل کر کے پروردگار کے برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ آمین آمین الہی آمین۔ وہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جب ہم کرب کی بات کرتے ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں، کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کا بیسٹ رستہ جو قرآن میں خود اللہ پاک نے بیان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کا سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر تلاوت کلام پاک بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، نماز نوافل بھی ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت، اس طریقے سے زکوٰۃ دینا بھی عبادت، حج کرنا بھی عبادت، مطلب ہر وہ عمل جو شریعت مطہرہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر لیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ ہر وہ کام جس سے شریعت نے آپ کو منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیں گے تو اس کا مطلب آپ نیک بندے بننے کی کوشش کرنے میں آپ لگ گئے۔ یہی تو رب آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو اللہ کے مقربین نے کی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم نے کی ہے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، اولیاء کاملین نے، مشائخ اعظام نے، انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا۔ جس برائی کی طرف نفس امارہ ان کو ابھارتا تھا وہ اس کو وہیں پر کل کر کے اللہ کی رحمت کی طرف بڑھتے تھے، اور ہر وقت استغفار اور کلمہ طیبہ اور درود شریف سے اپنی زبان کو تر رکھتے تھے تاکہ شیطان کے وار سے بچ سکیں۔ یہی اسلام آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھو، وہ نماز کی صورت میں، تلاوت کلام پاک کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، یا غریبوں کی مدد کرنے کی صورت میں، تاکہ اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو کل آپ کسی پریشانی کا شکار ہوں گے تو رب تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے لوگ پیدا کر دے گا جن کی برکت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہیں جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ کہا جاتا ہے نا کہ صرف زبان کو تالا لگانے کا یا منہ کو بند کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ رزق نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، نفس کا بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم جانیں تو یعنی قرآن ہو یا اس کے بعد احادیث مبارکہ بے شمار ایسی ہیں کہ جس میں کہ مسلمان ہمارے بہت سارے روزے رکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں چاہے غیبت ہو، دوسرے کام کر رہے ہوں تو اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رہتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ کوئی شخص روزہ رکھے اور پھر بھی وہ جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، چغلی بھی کرے تو ایسے روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی ٹرم کے اندر وہ روزہ ہو تو جائے گا، آپ کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن اس کی نورانیت ختم ہو گئی۔ اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھ لیں کہ اگر ہم پیپر دیتے تو ہمیں چاہیے پوزیشن، لیکن اس کا مطلب کہ آپ جسٹ پاس ہوئے ہیں، پوزیشن نہیں آئی۔ تو جب آپ اتنی محنت کر ہی رہے ہیں تو اپنے روزے کو اس طریقے سے پورا کریں جیسے شریعت کی ڈیمانڈ ہے۔ اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنے اعضاء کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچانے کی کوشش کریں اور ان کو نیک چیزوں کے اندر یوٹیلائز کریں۔ مطلب روزے کے اندر اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تقویٰ ملے۔ تقویٰ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور یہی تو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم نیک اس وقت بنو گے جب تمہارے سارے اعمال میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہو جائیں گے۔
یہی تو اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بنو تو تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی تمام مسلمانوں کی دعا بھی ہے، آرزو بھی ہے۔ وہیں پر اگر دنیاوی فوائد روزے کے بیان کریں تو کیا کریں گے؟ دیکھیں روزے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری باڈی کے اندر بڑھ چکی ہوتی ہیں وہ روزے کے ذریعے سے کم ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کو ہم فیٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی۔ اور روزہ ہمارے لیے سراسر صحت بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور افادیت بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں روزہ رکھ کے تو ہم ویک نظر آتے ہیں فزیکلی، تو صحت مند کیسے ہوتے ہیں؟ صحت مند یہ کہ آپ کے اعضاء بھی مضبوط ہوتے ہیں، دوسرا آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو 11 مہینے آپ کی اسپرٹ کم ہو رہی ہوتی ہے وہ روزے کی عبادت کر کے اسپریچولی آپ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فزیکلی اور اسپریچولی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب اگر دور حاضر کی ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کی، تو وہیں پر والدین جہاں بے شمار مشکلات آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے نہیں وقت دے رہے ہوتے، یا ہم کوئی اگر بات نصیحت کرتے ہیں تو وہ نہیں سن رہے ہوتے، روزے کی اگر تلقین کی جائے تو اس میں آسانی کے اندر آج کل کے والدین کے لیے کیا حل فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت ضروری ہے، جو اسلام کے ارکان ہیں جو فرائض ہیں وہ تو ہر شخص نے ایک ٹائم پیریڈ کے اندر فریم کیا ہے، اس میں ادا کرنا ہے۔ اور یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی اولاد کو اس بات پہ قائل کرے، آمادہ کرے، اور دونوں صورتوں میں پہلے پیار سے، اس کے بعد سختی بھی کرے۔ شریعت اس بات کی پرمیشن دیتی ہے۔ اس میں ذرا ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کو ایج بھی۔ یہ کہ اگر 7 سال یا 10 سال کی عمر کا بچہ ہے تو اس کو آپ پیار سے روزہ رکھنے کی طرف لے کر آئیں، تاکہ جب وہ بلوغت کے قریب آئے گا، میچورٹی کے قریب آئے گا تو وہ اس کی ایک عادت بن جائے گی۔ سال میں 1-2 روزے بھی اگر وہ رمضان میں شروع میں رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی عادت بن جائے گی، تاکہ اس عبادت کو کنٹینیو کر سکے۔ اسی طریقے سے جیسے نماز کی عبادت ہے تو وہ 7 سال کے بعد سے اس کو آپ تلقین کرنا شروع کریں اور اس کو فورسفلی کہیں کہ آپ نماز کی عبادت کو مکمل کریں۔ اس کے لیے ایک بیسٹ حل یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت سب افطاری کے ٹائم پہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہوتے ہیں یا دسترخوان کے اوپر ہوتے ہیں، اس وقت والدین کو یا گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ قرآن کی کوئی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، ان کی زندگی کا کوئی واقعہ، صحابہ کرام کی کوئی بات، یا اہل بیت کی یا اولیاء کاملین کی کوئی نہ کوئی بات کو ڈسکس ضرور کریں، تاکہ بچوں کے دل کے اندر یہ باتیں بھی گھر کر جائیں۔ کیونکہ تھرو آؤٹ دا ڈے تو وہ میڈیا سے اتنے کنیکٹڈ ہیں کہ یہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس افطاری کا یا سحری کا، اس وقت یہ باتیں ان کو بتائی جائیں کہ روزے کے فوائد کیا ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہم اس کے بندے ہیں، اور بندے کا کام اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے۔ تو ہم اسی وقت صحیح بندے بنیں گے جب اس کی عبادت اور اطاعت کے اندر پورے اتریں گے۔ اس کے اندر ایک روزے کی عبادت رمضان مبارک کے اندر بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جنریشن کو اس بات کی طرف آمادہ کریں، روزے کی اہمیت کی اور افادیت ان کے سامنے رکھیں، اور اس کے فضائل اور اس کی برکات سے ان کو سمجھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو روزے رکھنے کی بھی توفیق دے۔ اور آہستہ آہستہ عادت خود ہی بن جاتی ہے۔ شروع کے چند دن کے اندر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا ہوتا ہے روزہ رکھنا، لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا سسٹم ارینج کر دیتا ہے۔ وہی شخص جو 1 گھنٹے بھی پیاسا نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے گزار لیتا ہے۔ یہ صرف رمضان المبارک کی اور روزے کی برکت ہے، انسان کی اپنی اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ بے شک۔ وہیں پر مفتی صاحب جہاں قضا روزوں کی بات آتی ہے، عید الفطر کی بات آتی ہے کہ اس پر رکھے نہیں جاتے، اس کے بعد شوال کے آغاز ہوتا ہے جو رہ جائیں روزے خواتین کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جب ہم اور بھی بیماریوں کی وجہ سے بے شمار، اس میں کیا فرمائیں گے؟ جیسے نماز میں ہے کہ آپ اگر نہیں کھڑے ہو کر کر سکتے، بیٹھ کر بھی ہے نماز، لیٹ کر بھی، لیکن نماز 12 ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں بھی ہیں، تو وہ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ جس پہ مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتے بیمار روزہ رکھنے کے لیے؟ اس کے لیے یہ کہ جو ڈاکٹر ہو وہ دیندار بھی ہو اور اپنی فیلڈ کا بھی ایکسپرٹ ہو، اس کو روزے کے مسائل فضائل کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو، اور پھر وہ مریض کی کنڈیشن دیکھ کر اس بات کا فیصلہ کرے کہ اگر آپ بظاہر 2-4 دن روزہ نہیں رکھتے تو انشاءاللہ آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، باقی روزے آپ کے بچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ اگر آپ ابھی روزہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑے، پھر وہ 3 دن کے روزے کے بجائے ہو سکتا ہے 10 دن روزے آپ کے مس ہو جائیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی بات کو اعتماد میں لے کر اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور وہ روزے چھوڑ سکتا ہے انسان بیماری کی حالت میں۔ پھر اس کے کچھ اور پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ قضا کس طریقے سے کرے گا۔ باقی جو روزے رہ گئے وہ تو رمضان مبارک میں ادا ہو گئے، کسی کے 3 یا 4 یا 5 روزے، مثال جتنے روزے بھی چھوٹے تو وہ عید الفطر کے بعد سے لے کے اگلے رمضان تک جب چاہے روزے رکھ سکتا ہے۔
اور یہ جو ہم رمضان المبارک کے بعد شوال مکرم کے 6 روزے رکھتے ہیں نا، تو دیکھیں یہ روزے رکھنا سنت یا نفل کے درجے میں، رمضان کا روزہ قضا ہے وہ فرض ہے، تو پہلے آپ کو فرض ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جب ٹھنڈے ایام آ جائیں آپ کے شہر کے اندر، مطلب کراچی کی اگر بات کی جائے تو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو عید والا ہفتہ ہے وہ والے تو ویسے بھی چھوڑ دیے جائیں، اس کو اسی طرح سے اسی رکھا طریقے سے رکھا جائے، لیکن کوشش یہ ہوگی پہلے آپ نے اپنے قضا روزے ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد وہ شوال مکرم کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں پھر وہ رکھے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں، رمضان کے چھوڑ دیں، کیونکہ شوال کے روزوں کی شریعت نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، رمضان کی آپ سے ڈیمانڈ کی، یہ فرض ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ پہلے اپنے قضا روزوں کو ادا کیا جائے گا، اور نیت بالکل سمپل ہے، فرق سمجھنا ہے۔ اچھا یہ سمجھنا پڑے گا، اور نیت بالکل سمپل ہے، یا اللہ وہ جو میں رمضان کا روزہ قضا ہوا تھا میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اس کے بعد صبح سحری سے لے کے اور افطاری تک، شام مغرب تک آپ نے روزے کی نیت سے رہنا ہے، اور آپ کا روزہ اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ اچھا یہ خود سے اگر نہیں بھی رکھے جا سکتے، جیسے میں نے بیماری کے لیے، کیونکہ سوالات بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اس میں اس طرح سے بھی ہے جیسے کسی کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے یا افطار کروا دی جاتی ہے، کوئی اور نعم البدل جی ہے وہ اس نعم البدل ہے، وہ فدیے کا ہے، لیکن اس کی بہت سخت کنڈیشنز ہیں۔ جی وہ فدیہ صرف وہی شخص دے گا جو شیخ فانی ہے، اور شیخ فانی کا عربک ٹرم ہے، اس کو اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو ایسا ضعیف العمر شخص جو بظاہر دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ روزہ مکمل نہیں کر سکتا یا یہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ یہ جو نارمل بیماریز ہمارے پاس ہوتی ہے، ڈیزیزز ہوتی ہیں، ہفتے میں 2 دن 4 دن بیمار ہوا، اس کا فدیہ نہیں ہے، اس کے اندر تو آپ نے روزے کی قضا ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ کوئی دائمی مریض تھوڑی ہے، وہ فور دا ٹائم پیریڈ آپ کو کوئی بیماری ہوئی تھی تو رمضان میں اس کے بعد وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ اگر 2 مہینے بعد، 3 مہینے، 10 مہینے بعد بھی اگر وہ آپ کی بیماری اینڈ ہوتی ہے، یا اگلے رمضان آنے کے بعد بھی آپ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں، تب بھی آپ کو اپنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اس کا فدیہ نہیں دیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی 3 دن بیمار ہو گئے، 3 دن کا فدیہ دے دیں، 170 روپیز پر ہیڈ فطرہ ہے، آپ 3 دن کا اس طریقے سے تو ہر شخص اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر کے فدیہ دے کے جان چھڑا سکتا ہے۔ شریعت کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے جس کو بظاہر دیکھ کر وہ بھی ضعیف العمر کے اندر وہ پہنچ جائے، پھر اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا، اس سے پہلے فدیے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو روزے بہرحال اپنے رکھنے ہوں گے، سال کے کسی بھی ٹائم میں آپ فزیکلی فٹ ہو جاتے ہیں تو جتنے روزے آپ کے قضا ہوئے آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ سب سے بہترین پیغام خود رمضان مبارک کا قرآن ہے کہ یہ ماہ نزول قرآن ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ کلام پاک کی خوب سے خوب تلاوت کریں اور اس کو آسان انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، صرف پڑھیں نہ بلکہ اس کو سمجھیں۔ دیکھیں 11 مہینے میں یہ واحد مہینہ ہے جس میں تقریباً ہر گھر میں قرآن کھلتا ہے، تو ہمیں چاہیے اس کو عربی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ٹرانسلیشن، تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیں کہ 10 میں سے 2 الفاظ تو ہم سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور حنا طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت نہ سنی جائے ایسا ہو نہیں سکتا، بسم اللہ کیجیے حنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یاتی نذیر کا فی نظر، لم یاتی نذیر کا فی نظر، مثلِ تو ناشد پیدا جانا، لم یاتی نذیر کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ تھوڑا سا گلا اس وقت ساتھ نہیں دے رہا، معذرت چاہتی ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ البحر ولا والموج طغى، بن بھی
دار میں ہوں یا رسول اللہ، موری لیا پار لگا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، پار لگا جانا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،